پیغمبر کی بیوی مومن کی ماں تب بنتی ہے جب خود نبی مومنین کے والد ہوں۔ پیغمبر ایمان والوں کے باپ ہوں گے تو پیغمبر کی بیویاں ایمان والوں کی مائیں ہوں گی۔ قرآن کریم میں یہ بات تو موجود ہے، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، کہ پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی بالغ مرد کے جسمانی باپ نہیں ہیں۔ پیغمبر کسی مرد کے جسمانی باپ نہیں ہیں، یعنی نبی کا بیٹا جو بالغ ہوا ہو، پیغمبر کی نرینہ اولاد میں سے کوئی بالغ اولاد نہیں ہے۔ پیغمبر کے 3 بیٹے اور نابالغ تھے، دنیا سے چلے گئے۔ رجل اس کو کہتے ہیں جو بالغ ہو، جب تک بالغ نہ ہو وہ رجل نہیں کہا جاتا، اس لیے کہ بچے کے مختلف مراحل ہیں۔ جب یہ بچہ ماں کے پیٹ میں ہے اسے جنین کہتے ہیں، ماں کے پیٹ سے نکلتا ہے اسے ولید کہتے ہیں، یہ بچہ دودھ پیتا ہے اسے رضی کہتے ہیں، یہ بچہ تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے اسے طفل کہتے ہیں، اگلے مرحلے پہ اس کو غلام کہتے ہیں، اگلے مرحلے پہ اشہد کہتے ہیں، اگلے مرحلے پہ شیخ کہتے ہیں، اگلے مرحلے پہ ارذ العمر کہتے ہیں، اگلے مرحلے پہ میتن کہتے ہیں۔ لیکن پیغمبر کا بیٹا جو رجل ہو اور بالغ ہو، اللہ قرآن میں فرماتے ہیں ایسا نہیں ہے۔ سوال یہ ہے کہ پیغمبر اگر کسی بالغ مرد کے باپ نہیں، ایک ہے باپ ہونا جسمانی، ایک ہے باپ ہونا روحانی۔ توجہ سے بات سمجھنا، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ، میرے محمد کسی بالغ بیٹے کے باپ تو نہیں ہیں لیکن اللہ کے رسول ہیں۔ یہ لیکن عربی زبان میں کیوں آتا ہے؟ نحو اور گرامر میں کہتے ہیں کہ یہ لیکن استدراک کے لیے آتا ہے۔ استدراک کا معنی کیا ہے؟ عوام بھی سمجھے، طلبہ بھی سمجھے۔ استدراک کا معنی کیا ہے کہ لیکن ایک حرف ہے، ایک جملہ اس سے پہلے ہے، ایک اس کے بعد ہے۔ پہلے جملے میں ایک اشکال پیدا ہوتا ہے، لیکن اس اشکال کو دور کرتا ہے، اسے استدراک کہتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم، محمد کسی بالغ مرد کے جسمانی باپ نہیں ہے۔ اشکال کیا ہے؟ اشکال یہ ہے کہ باپ کی 2 قسمیں ہیں، ایک باپ جسمانی ہے، ایک باپ روحانی ہے۔ یہ بات تو سمجھ آ گئی، حضرت محمد کسی بالغ مرد کے جسمانی باپ نہیں ہے، روحانی باپ ہیں یا روحانی باپ نہیں ہے؟ یہ سوال پیدا ہوا تو قرآن کا ولیکن رسول اللہ، یہ لیکن کے بعد کے جملے نے اس شبہے کا جواب دیا ہے کہ پیغمبر روحانی باپ ہے۔ روحانی باپ کیوں ہے؟ اس لیے کہ ولیکن رسول اللہ، پیغمبر اللہ کا رسول ہے۔ رسول اور امت کا تعلق کیا ہے؟ ایک شخص وہ ہے جو ایمان لاتا ہے اور ایک شخص وہ ہے جس پر ایمان لاتا ہے۔ ایک بندہ وہ ہے جو کلمہ پڑھتا ہے اور ایک بندہ وہ ہے جس کا کلمہ پڑھتے ہیں۔ ایمان اس کا بھی ہے جو لا رہا ہے، ایمان اس کا بھی ہے جس پہ لا رہا ہے، ایمان اس کا بھی ہے جو کلمہ پڑھ رہا ہے، ایمان اس کا بھی ہے جس کا کلمہ پڑھ رہا ہے۔ لیکن دونوں میں فرق کیا ہے؟ جس پر ایمان لایا جائے اس کا ایمان اصل ہے، جو ایمان لاتا ہے اس کا ایمان نسل ہے۔ جس کا کلمہ پڑھا جائے اس کا ایمان اصل ہے، جو کلمہ پڑھتا ہے اس کا ایمان نسل ہے۔ اصل باپ کو کہتے ہیں، نسل اولاد کو کہتے ہیں، اصل والد کو کہتے ہیں، نسل بیٹے کو کہتے ہیں۔ تو نبی کا ایمان ہے وہ اصل ہے جو باپ کی طرح ہے، امت کا ایمان ہے جو نسل ہے، جو اولاد کی طرح ہے۔ جب پیغمبر اس ایمان والا جو باپ ہے اور امتی اس ایمان والا جو اولاد ہے، تو یہ بات سمجھ آ گئی
پیغمبر جسمانی باپ تو نہیں ہے لیکن پیغمبر روحانی باپ ہے، کیونکہ ایمان مادی چیز نہیں ہے، ایمان روحانی چیز ہے، ایمان جسمانی چیز نہیں ہے، ایمان مانوی چیز ہے۔ تو ہمارے پیغمبر کا ایمان مانوی اعتبار سے باپ ہے، ہمارا ایمان مانوی اعتبار سے اولاد ہے۔ پیغمبر کا ایمان روحانی اعتبار سے والد ہے، ہمارا ایمان روحانی اعتبار سے اولاد ہے۔ ولیکن رسول اللہ، پتہ چلا پیغمبر امت کے روحانی باپ ہیں، تو پہلے کہا جسمانی باپ نہیں ہے، اشکال روحانی باپ ہیں یا نہیں؟ ولیکن کے بعد کے جملے نے جواب دیا جی روحانی باپ ہیں۔ جب پیغمبر امت کا روحانی باپ ہے تو پھر پیغمبر کی بیوی وازواجہ امہاتہم، یہ پیغمبر کی بیوی امت کی روحانی ماں ہے۔ میں دلیل اس پہ دے رہا ہوں، قرآن پیغمبر کی بیوی کو ماں کہتا ہے، قرآن نبی کی بیوی کو ماں کہتا ہے، تو پھر یہ بات ماننی پڑے گی کہ پیغمبر ایمان والوں کے باپ ہیں۔ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم۔ یہاں پر ایک بحث چلی ہے اور یہ بحث آپ کے بنگلہ دیش میں بھی ہے۔ میں کسی کی تردید اور تائید کی بات نہیں کرتا، میں علمی بات کہنے لگوں۔ بحث یہ چلی ہے پیغمبر کی بیوی یہ صرف ام المومنین ہے یا پیغمبر کی بیوی ام المومنین والمومنات ہے؟ پیغمبر کی بیویاں امہات المومنین ہیں یا پیغمبر کی بیویاں امہات المومنین والمؤمنات ہے؟ اقوال دونوں ملتے ہیں، لیکن ہم ترجیح اس کو دیتے ہیں پیغمبر کی بیویاں ام المؤمنین بھی ہیں، ام المؤمنات بھی ہیں، امہات المومنین بھی ہیں، امہات المؤمنات بھی ہیں۔ میں نے اس پہ دلائل دیے ہیں، میری کتب میں دلائل موجود ہیں۔ آپ میری ایک کتاب اٹھا لیں، 10 نظریات صحابہ، ازواج پیغمبر، اولاد رسول، مشاجرات صحابہ پہ میں نے اس پہ تفصیل دلائل دی ہیں۔ میں صرف اس آیت کے بارے میں بات کر رہا ہوں، النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم۔ یہ جو اللہ نے مضمون دو بیان فرمائے، النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، دوسرا مضمون وازواجہ امہاتہم۔ یہ جو پہلا مضمون ہے کہ نبی ایمان والوں کے لیے ان کی جان سے زیادہ عزیز ہیں، کیا یہ صرف ایمان والے مردوں کے لیے ہے یا ایمان والی عورتوں کے لیے ہے؟ ایمان والا مرد بھی نبی کو جان سے عزیز سمجھتا ہے، ایمان والی عورت بھی نبی کو اپنی جان سے زیادہ عزیز سمجھتی ہے، لیکن مردوں کا تذکرہ تغلیباً ہے۔ الرجال قوامون علی النساء، الرجل خیر من المرأة، کیونکہ طبعاً رجل کی عورت پہ فضیلت ہے، فوقیت ہے، اس لیے عموماً قرآن خطاب دونوں کا کرتا ہے، صیغہ مذکر کا ذکر کرتا ہے۔ بالمؤمنین میں مؤمنات بھی شامل ہیں، تقریباً مؤمنات فرمایا، مؤمنین فرمایا۔ اگر آیت کے پہلے حصے میں مؤمنین اور مؤمنات بھی شامل ہیں، وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ میں پھر مؤمنات اور مؤمنین شامل کیوں نہیں ہوں گے؟ قرینہ بتا رہا ہے مؤمنات کی بھی مائیں ہیں، ایمان والے مردوں کی بھی مائیں ہیں۔ فرق اتنا ہے، ایک ایمان والا مرد ہے، ایک ایمان والی عورت ہے۔ پیغمبر کی بیوی ان دونوں کے لیے ماں ہے، لیکن حیثیت الگ ہے، یہ امہات المؤمنات ہے۔ صرف ایک وجہ سے، عظمت کی وجہ سے، احترام کی وجہ سے، تکریم کی وجہ سے، اور ایمان والے مردوں کی ماں ہے دو وجہ سے۔ نمبر 1 تکریم کی وجہ سے، نمبر 2 نکاح کے حرام ہونے کی وجہ سے۔ پیغمبر کی بیوی ایمان والے مردوں کی ماں ہے، کیا مانا؟ احترام کرے ماں کی طرح۔ نمبر 2 ان کا رشتہ ان سے حرام ہے نکاح کا، ماں کی طرح، لیکن پیغمبر کی بیوی کی ماں ہے، صرف احترام کرے ماں کی طرح، رشتے کا تو سوال ہی وہاں نہیں ہے۔ یہ تو جی میں نے پیش کی ہے بات سمجھانے کے لیے، آگے چلے۔ النبی اولا بالمؤمنین النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم۔ پیغمبر کی بیوی سے، پیغمبر کی وفات کے بعد ان کی پیغمبر کی بیوی سے مومنین کا کسی مرد کا نکاح جائز نہیں ہے۔ نکاح کے جائز نہ ہونے کی وجہ کیا ہے؟
میں علماء سے کہا کرتا ہوں، ایک یہ ہے کہ قرآن کہتا ہے کہ تم پیغمبر کی بیوی سے ان کی وفات کے بعد نکاح نہ کرو، بات ختم ہوگی۔ جب ہم اس کی وجہ بیان کرتے ہیں کہ یہ پیغمبر کی بیوی سے مومنات پیغمبر کی بیوی سے پیغمبر کی وفات کے بعد کسی کا نکاح جائز نہیں ہے، ایک قرآن کہتا ہے، پھر ہم اس کی وجہ بیان کرتے ہیں۔ وجہ دو بیان کرتے ہیں۔ نمبر ایک وجہ کہ پیغمبر کی بیوی سے امت کا نکاح اس لیے حرام ہے کہ وہ ماں ہے۔ میرا سوال ہے، یہ ماں جسمانی ہے یا ماں روحانی ہے؟ کہتے ہیں جی ماں روحانی ہے۔ میں کہتا ہوں شیخ کی بیوی روحانی ماں ہے، استاذ کی بیوی روحانی ماں ہے، تو وہاں تو نکاح حلال ہے، پھر اور تو جی کیا کریں گے؟ کبھی ہم نے کہا پیغمبر کی بیوی سے نکاح حرام ہے، حرام ہونے کی وجہ کیونکہ پیغمبر قبر میں زندہ ہے اور زندہ کی بیوی سے نکاح نہیں ہوتا۔ میں اس پہ سوال کروں گا، پیغمبر کا قبر میں زندہ ہونا یہ عبارت النص سے ثابت نہیں ہے، شہید کا زندہ ہونا عبارت النص سے ثابت ہے، تو شہید کی بیوی سے تو نکاح جائز ہے۔ اگر وجہ حیات ہے تو ایک سوال ہم اعتراض میں شہید پیش کریں گے، وجہ روحانی ماں ہے تو ہم سوال میں روحانی باپ استاد یا پیر پیش کریں گے، تو ہی کیا کریں گے؟ بات توجہ سے سمجھنا۔ میں بانی قاسم خیرات مولانا محمد قاسم ننوتوی کے ان علوم پہ بات کرتا ہوں کہ جس کے ہم نے سبھی بند کر دیے، پڑھنا مشکل ہے، سمجھ نہیں سکتے، یہ بڑوں کے علوم ہیں، ہماری ان تک رسائی نہیں ہے، میں ان کو کھولنے لگا ہوں۔ مولانا قاسم ننوتوی فرماتے ہیں کہ دنیا میں موت امت پر بھی آتی ہے، دنیا میں موت نبی پر بھی آتی ہے۔ اللہ نے موت کے لیے لفظ قبض استعمال کیا ہے۔ قبض روح، قبض کے دو معنی ہے، ایک قبض کا معنی خروج ہے، ایک قبض کا معنی حبس ہے۔ خروج کا معنی نکل جانا ہے، حبس کا معنی سمٹ جانا ہے۔ اب میری طرف دیکھیے، یہ میرے ہاتھ میں قلم موجود ہے، میں نے اپنے ہاتھ میں قلم کو لیا، میں نے ہاتھ پھیلا دیا، میں کہتا ہوں بسط تو یدی، میں نے ہاتھ پھیلا دیا، میں نے یوں ہاتھ کو بند کیا، میں کہتا ہوں قبضت یدی، میں نے ہاتھ کو سمیٹ لیا۔ اب یہ قبضت یدی کا معنی نکلنا نہیں ہے، قبضت یدی کا معنی سمٹنا ہے۔ کبھی قبض کا معنی حبس ہے اور کبھی قبض کا معنی خروج ہے۔ خروج کا معنی کیا ہے؟ یہ ٹوپی ان کے پاس موجود ہے، میں نے ٹوپی لے لی ہے، توجہ رکھیں، دانت مت نکالے، بات سمجھے، میں نے ٹوپی ان سے لے لی ہے۔ پہلے ٹوپی ان کے قبضے میں تھی، اب ٹوپی میرے قبضے میں ہے، ان کے قبضے سے نکلی ہے، میرے قبضے میں آئی ہے۔ اب اس کا معنی خروج ہے، تو قبض کے دو معنی ہیں، کبھی قبض کا معنی خروج ہے، کبھی قبض کا معنی حبس ہے۔ اللہ نے آپ احادیث اٹھا کے دیکھ لیجیے، آپ کو بار بار موت کے لیے قبض کا معنی، قبض کا لفظ نظر آئے گا۔ فرماتے ہیں جب نبی پر موت آئے تو قبض روح کا معنی حبس ہے، جب امتی پر موت آئے تو قبض روح کا معنی خروج ہے۔ خروج کا معنی الگ ہے، حبس کا معنی الگ ہے۔ اس پہ دو قرینے سمجھی۔ قرینہ نمبر 1 قرآن کریم کہتا ہے انک میت و انہم میتون، انک میت۔ توجہ رکھیں، میں مسئلہ سمجھا رہا ہوں، تھوڑی دیر مسئلہ سمجھو۔ انک میت و انہم میتون، اللہ فرماتا ہے انک میت، یہ خطاب پیغمبر کو ہے۔ انہم میتون، توجہ، یہ خطاب امت کو ہے۔ میتون کا لفظ امت کے لیے، نبی کے لیے، میتون کا لفظ امت کے لیے ہے۔ بھئی میتون بھی لفظ ہے، میتون بھی لفظ ہے، اگر جو معنی میتون کا ہے وہی معنی میتون کا ہے تو مولانا قاسم ننوتوی فرماتے ہیں قرآن کو کہنا چاہیے تھا انکا وہم میتون، لفظ ایک مرتبہ میتون آ جاتا، نبی کے لیے میتون آیا، امت کے لیے میتون آیا۔ اور بلاغت کا قاعدہ سمجھے، اگر لفظ ایک آئے اور اس کو دوبارہ ذکر کرے جسے تکرار کہتے ہیں، ایک لفظ کو دو بار ذکر کریں اور معنی ایک ہو اسے تاکید کہتے ہیں، ایک لفظ کو دو بار کہے معنی الگ الگ ہو اسے استئناف کہتے ہیں۔ توجہ رکھیں، ایک لفظ دو بار تکرار ہے، معنی ایک ہو اسے تاکید کہتے ہیں، لفظ ایک ہو دو بار آئے تکرار اور معنی الگ ہو اسے استئناف کہتے ہیں۔ اور بلاغت کا قاعدہ یہ ہے استئناف تاکید سے اولا ہے،
میتون کا معنی بھی وہی ہے، میتون کا معنی بھی وہی ہے، یہ تاکید ہے۔ میتون کا معنی الگ ہے، میتون کا الگ ہے، یہ استیناف ہے، اور بلاغت کہہ رہی ہے استیناف تاکید سے اولا ہے۔ پھر مان لے نبی کے لیے میتون کا معنی الگ ہے، امت کے لیے میتون کا معنی الگ ہے۔ نبی کے لیے میتون آئے تو معنی حبس روح ہے، امت کے لیے میتون آئے تو معنی خروج روح ہے۔ میں دوسری دلیل پیش کرنے لگو، بھئی نیند اور موت یہ آپس میں دونوں بہنیں ہیں۔ جب ہم رات کو سوتے ہیں کہتے اللہم بسمک اموت و احیا، یہ سونے لگے تھے اموت کہا ہے۔ جب صبح اٹھتے ہیں الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا، یہ رات کو سو کر اٹھے ہیں، اماتنا کیوں کہا ہے؟ نیند اور موت آپس میں دونوں بہنیں ہیں۔ قیامت کو کافر اٹھے گا کہ یا بیلنا من باسنا من برقدنا، سونے کی جگہ کو مرتد کہا ہے۔ حدیث پاک میں ہے جب انسان قبر میں ہے سوال اور جواب ہو جاتے ہیں، اگر مومن ہو فرشتہ کہتے ہیں نم کا نومت العروس، سو جا، اس موت کو نیند کہہ رہے ہیں۔ میں دلائل دے رہا ہوں کہ قرآن کریم کو دیکھ لو، حدیث کو دیکھ لو، نیند پر لفظ سے موت آیا ہے، موت پر لفظ سے نیند آئی ہے۔ موت اور نیند آپس میں دونوں بہنیں ہیں، تو امت کی نیند بھی دیکھ لو، نبی کی نیند بھی دیکھ لو۔ بخاری میں روایت موجود ہے، اللہ کے پیغمبر سوئے ہیں، آپ اٹھے ہیں، وضو نہیں کیا، آپ نے نماز پڑھ لی ہے۔ امی عائشہ تعجب سے پوچھتی ہے اللہ کے نبی آپ نے وضو نہیں کیا اور آپ نے نماز پڑھ لی؟ فرمایا یا عائشہ عنایتنا مانے ولا ینام قلبی، میں نبی ہوں، میں امتی نہیں ہوں، امتی سو جائے اس کی آنکھ بھی سوتی ہے، امتی سو جائے اس کا دل بھی سوتا ہے، تو نبی سو جائے اس کی آنکھ سوتی ہے، دل جاگتا ہے۔ تو پتہ چلا نبی کی نیند الگ ہے، امت کی موت الگ، امت کی نیند الگ ہے، اور موت اور نیند آپس میں بہنیں ہیں۔ تو پھر مان لے نبی کی موت الگ ہے، امت کی موت الگ ہے، نبی کی موت کا معنی الگ ہے، امت کی موت کا معنی الگ ہے۔ میں سمجھانے لگا جب امتی پہ موت آتی ہے تو روح پورے جسم سے نکل جاتی ہے، اور بعد روح کا اعادہ ہوتا ہے اور سوال و جواب ہوتا ہے۔ اور یہ بات دل میں رکھ لیں، قبر میں سوال و جواب امت سے ہوتا ہے، قبر میں سوال و جواب نبی سے نہیں ہوتا۔ امت کی روح نکل جاتی ہے، پھر روح کو لٹایا جاتا ہے سوال و جواب کے لیے، پیغمبر سے سوال و جواب قبر میں نہیں ہوتا۔ تو امتی پہ موت آئی ہے، روح نکل گئی ہے، پھر روح لوٹی ہے، اور پیغمبر پہ موت آئی ہے، یہ روح نکلی نہیں ہے۔ وہ روح مبارک جو پورے جسد مبارک میں پھیلی ہوئی تھی، وہ قلب اطہر میں سمٹ گئی ہے، قلب اطہر میں سمٹ گئی ہے، قبض حبس روح، اور پھر جو پھیل گئی ہے۔ میری بات توجہ سے سمجھنا، ایک معاملہ شہید کا ہے، ایک معاملہ نبی کا ہے، دونوں میں فرق کیا ہے؟ جب شہید قتل ہوا اس کی روح جسم سے نکل گئی ہے، تو جب شہید کی روح جسم سے نکلی، جسم اور روح کا تعلق ختم ہو گیا، شہید کی بیوی نکاح سے نکل گئی ہے، اب یہ بیوہ بن گئی ہے، اور جب پیغمبر پہ موت آئی ہے تو روح دست اطہر میں سمٹ گئی ہے، پیغمبر کے جسم اور روح کا تعلق ٹوٹا بھی نہیں ہے، پیغمبر کی بیوی نکاح سے نکلی بھی نہیں ہے، پیغمبر کی بیوی بیوی ہے، یہ بیوہ بنی بھی نہیں ہے، بلکہ آدمی فوت ہو جائے اور اس کی بیوی بیوہ بنے دوسرا نکاح کر سکتا ہے، اور اگر زندہ ہو اور بیوی بیوی ہو تو نکاح نہیں کر سکتے۔ میں کیا سمجھانے لگا، شہید کی بیوی سے نکاح اس لیے ہوتا ہے وہ بیوہ بن جاتی ہے، پیغمبر کی بیوی سے نکاح اس لیے نہیں ہوتا کہ وہ بیوی ہی رہتی ہے، کسی کی بیوی سے نکاح نہیں ہے، کسی کی بیوہ۔ تو اعتراض ننوتوی پہ دلیل تیرے پاس نہیں ہے، اعتراض بانیے دیوبند پہ کتاب کو تو نہ سمجھا، اعتراض اکابر پہ بڑا۔ بنگلہ دیش کے لوگوں میں غیرت کے کہتا ہوں، جرم کے ساتھ کہتا ہوں، غیرت کے ساتھ کہتا ہوں، جس نے کابر علماء دیوبند کو نہ پڑھا نہ سمجھا وہ کہتے ہیں یہ بھی انسان تھے، اور جس نے پڑھا اور سمجھا وہ کہتے ہیں یہی انسان تھے۔ کچھ بات سمجھ آئی آپ کو؟ جس نے پڑھا اور سمجھا نہیں وہ کیا کہتے ہیں؟ تو یہ بھی انسان تھے۔ کیا کہتے ہیں؟ ان سے غلطی نہیں ہو سکتی، یہ بھی انسان تھے، ان سے ہو سکتی ہے تو سے نہیں ہو سکتی۔ نہیں سمجھے؟ بھائی مولانا قاسم ننوتوی سے ہو سکتی ہے تو تجھ سے نہیں ہو سکتی۔ جنہوں نے اکابر دیوبند کو نہیں پڑھا وہ کہتے ہیں
لفظ یاد رکھو نا، جس نے اکابر علماء دیوبند کو نہیں پڑھا وہ کہتا ہے یہ بھی انسان تھے، اور جس نے پڑھا اور سمجھا وہ کہتا ہے یہی انسان تھے۔ میں نے اکابر کو پڑھا ہے، سمجھا ہے، میں کہتا ہوں یہی انسان تھے۔ ہم انسانیت کے ماتھے پر بدنما داغ ہے۔ ہمیں لوگ دیکھتے ہیں تو دیوبند سے نفرت کرتے ہیں، ان کو دیکھتے تھے دیوبند پہ ٹوٹ پڑتے تھے۔ قصور میرا اور آپ کیا ہے، قصور ان کا نہیں ہے۔ میں بات سمجھا رہا تھا، مولانا قاسم نانوتوی کا نظریہ سمجھے، مولانا قاسم نانوتوی کا نظریہ سمجھے۔ میں ایک روایت پیش کرتا ہوں، اس پہ آپ نے سنی ہوگی بحثیں، ہماری بحث سنیں۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہو گئے، توجہ، اللہ کے نبی پہ موت آ گئی، اللہ کے نبی وفات پا گئے، آپ دنیا سے چلے گئے۔ صحابہ کرام 3 حصوں میں تقسیم ہوئے ہیں۔ عام صحابہ کرام یہ کہہ رہے ہیں اللہ کے نبی فوت ہو گئے، حضرت عمر فاروق کہہ رہے ہیں نہیں نہیں زندہ ہیں۔ اگر کسی نے کہا وہ وفات پا گئے ہیں، ابھی اٹھیں گے، ہاتھ اور پاؤں کاٹ کے رکھ دیں گے، خبردار کسی نے کہا وفات ہو گئی۔ صحابہ کہہ رہے ہیں وفات پا گئے ہیں، حضرت عمر فرما رہے ہیں نہیں نہیں زندہ ہیں۔ ہم اس کا کیا جواب دیتے ہیں؟ عمر مغلوب الحال ہو گئے تھے، عمر صدمے کو سہ نہیں سکے تھے، برداشت کر نہیں سکے تھے، تو کیا پھر غلط باتیں شروع کر دی تھی؟ کیا غلط باتیں شروع کر دی گی؟ کیسی بات آپ کرتے ہیں حضرت عمر کے بارے میں؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں لو کان بعدی نبی لکان عمر، میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا۔ اور آپ کہتے ہیں نہیں جی عمر ایسی باتیں کر گئے، صدمے سے دوچار ہو گئے، تو صدمے سے دوچار ہو کے حق کہنا چھوڑ دیں گے، یہ عمر کی شان بیان ہو رہی ہے۔ حضرت عمر کے بارے میں سمجھے، میں درمیان میں بات یہ کہہ دوں لوگان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا، چونکہ میرے بعد کسی نبی نے پیدا نہیں ہونا، عمر کو نبوت نہیں ملی۔ کبھی لوگ اعتراض کرتے ہیں اس حدیث سے تو پتہ چلتا ہے اللہ کے نبی کے بعد افضل حضرت عمر ہیں، افضل ابو بکر نہیں ہیں۔ اگر افضل ابو بکر ہوتے تو حضور فرماتے لو کان بعدی نبی لکان ابو بکر، آپ فرماتے لو کان بعدی نبی لکان عمر، میرے بعد جو نبی ہوتا تو عمر ہوتے۔ بظاہر شبہ پڑتا ہے، اس سے ابو بکر کا حضرت عمر کا افضل ہونا ثابت ہوتا ہے۔ میں نے کہا نہیں بات توجہ سمجھنا، نبی کی جتنی صفات ہیں ان صفات کا خلاصہ 2 صفتیں ہیں۔ نمبر 1 صفت بشیر ہے، نمبر 2 صفت نذیر ہے۔ صفت بشیر جمالی ہے، صفت نذیر جلالی ہے۔ صفت بشیر جمالی ہے، صفت نذیر جلالی ہے۔ پیغمبر کی صفات کا خلاصہ بشیر اور نذیر ہے، بشیر جمالی اور بشیر نذیر جلالی۔ کسی نبی پہ غلبہ جمال کا ہوتا ہے، کسی نبی پہ غلبہ جلال کا ہوتا ہے۔ آدم علیہ السلام سے چلے حضرت موسیٰ تک آئے، آخری نبی حضرت موسیٰ، ان پہ غلبہ جلال کا ہے۔ ان کے بعد حضرت عیسیٰ، ان کے بعد غلبہ جمال کا ہے۔ اس کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آئے، ان پہ غلبہ جمال کا ہے۔ توجہ، جب ایک نبی آئے جس پہ غلبہ جمال کا ہے تو بعد والا جس پہ غلبہ جلال کا ہے، اگر ایک نبی جس پہ غلبہ جلال کا ہے تو بعد والا جس پہ غلبہ جمال کا ہے، یہ جوڑی چلتی ہے۔ حضرت موسیٰ اور عیسیٰ، حضرت موسیٰ پہ غلبہ جلال کا ہے، حضرت عیسیٰ پہ غلبہ جمال کا ہے۔ بعد میں اللہ کے نبی محمد آئے، ان پہ غلبہ جمال کا ہے۔ اگر ان کے بعد کوئی نبی آتا تو وہ آتا جس پر غلبہ جلال کا ہوتا۔ صدیق جمالی ہے، عمر جلالی ہے۔ صدیق جمالی ہے، عمر جلالی ہے۔ یہ فضیلت نہیں بتائی جا رہی، یہ بتایا جا رہا کہ مثل بار اگر نبی ہوتا تو وہ آتا جس پر جلال کا غلبہ ہوتا۔ جلال کا غلبہ عمر پر ہے، ابو بکر پہ جمال کا غلبہ ہے۔ توجہ رکھنا، بات بڑھ جائے گی، میں جمال و جمال پہ بات شروع کروں گا، آپ کی مغرب کی اذان شروع ہو جانی ہے، اور میں اپنی گھڑی دیکھ کر بیان کرتا ہوں، میں آگے نہیں بڑھتا۔ میں جلال اور جمال کی بات نہیں کرتا۔ لوگ ہم سے پوچھتے ہیں
تو بھئی تم یہ بتاؤ امام بخاری امیر المومنین فی الحدیث ہے، تم اس کی تقلید نہیں کرتے، تقلید تم کرتے ہو حضرت امام ابو حنیفہ کی۔ میں نے کہا میں آپ سے پوچھتا ہوں پیغمبر کے جانے کے بعد امیر المومنین فی الحدیث صحابہ میں کون ہے؟ آپ کہتے ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ۔ تو میں پوچھتا ہوں پھر اللہ کے نبی کے بعد آپ امام کسے مانتے ہیں؟ کہتے ہیں جی ابو بکر کو۔ میں نے کہا امیر المومنین فی الحدیث ابو ہریرہ ہے، آپ نے ابو بکر کو امام کیوں ماننا؟ ہم پہ تم نے اعتراض کیا امیر المومنین فی الحدیث تو امام بخاری ہے، تم نے حضرت امام ابو حنیفہ کو امام کیوں مانا؟ میں نے کہا فرق سمجھنا، حضرت ابو بکر صدیق بھی مسئلہ پیغمبر بھالا بتاتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ بھی مسئلہ پیغمبر بھالا بتاتے ہیں۔ فرق یہ ہے صدیق پہ غلبہ خشیت کا ہے، ابو ہریرہ پہ غلبہ محبت کا ہے۔ صدیق خشیت کی وجہ سے قال رسول اللہ کہتے ڈرتا ہے، مسئلہ نبی بھلا بتاتا ہے۔ ابو ہریرہ پہ غلبہ محبت کا ہے، وہ قال رسول اللہ کہہ کے بتاتا ہے۔ حضرت امام ابو حنیفہ پہ غلبہ خشیت کا ہے، مسئلہ نبی بھلا بتاتا ہے، قال ابو حنیفہ کہہ کے بتاتا ہے۔ امام بخاری پہ غلبہ محبت کا ہے، مسئلہ نبی کا بتاتا ہے، قال رسول اللہ کہہ کے بتاتا ہے۔ امیر المومنین یہ ہے اور امام وہ ہے، ابو ہریرہ امیر المومنین یہ ہے اور امام وہ۔ کچھ بات سمجھ آئی؟ میں جلال الجمال پہ مثالیں دیتا جاؤں۔ ہم نے دیوبندیت کو یوں قبول نہیں کیا، ہم نے حنفیت کو یوں قبول نہیں کیا۔ میری بات تو پورا عالم سنتا ہے، میں حنفی ہوں اور اندھا مقلد نہیں ہوں، دیکھ کے مقلد ہوں۔ میں دیوبندی ہوں، اندھا مقلد نہیں ہوں، میں دیکھ کے دیوبندی ہوں۔ میں پہلے بھی حنفیت کی بات کرتا تھا، آج بھی کرتا ہوں، پہلے بھی دیوبندیت کی کرتا تھا، میں آج بھی کرتا ہوں۔ نہ میں نے کبھی رابطہ کوفے سے کیا ہے، اب بھی حنفی ہوں، نہ میں نے کبھی رابطہ دیوبند کی دیوار سے کیا ہے، اب بھی دیوبندی ہوں۔ ہم حنفی اور دیوبندی دلیل کی بنیاد پر ہیں، صرف عقیدت کی بنیاد پر نہیں ہیں۔ ہم اہل بدعت نہیں ہیں، توجہ، ہم اہل بدعت نہیں ہیں کہ محض عقیدت پہ گاڑی چلائیں۔ ہم عقیدت بھی رکھتے ہیں، ہم دلیل بھی رکھتے ہیں۔ کوئی بات سمجھ آئی؟ میں بات سمیٹتا ہوں، توجہ رکھیں۔ میں یہ بات کہہ رہا تھا صحابہ کی 3 قسمیں۔ اللہ کے نبی وفات پا گئے، صحابہ نے کہا حضور فوت ہو گئے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرمائے نہیں حضور زندہ ہیں۔ ابو بکر صدیق ہے، سبحان اللہ، ابو بکر صدیق ہے، فرمایا من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات، جو حضرت محمد کی عبادت کرتا ہے وہ سنیں وہ فوت ہو گئے ہیں۔ ومن کان یعبد اللہ فإنہ حی لا یموت، جو اللہ کی عبادت کرتا ہے وہ سنیں اللہ حی لا یموت ہے۔ صدیق کے جملے سمجھنا، صدیق بتانا کیا چاہتے ہیں؟ صحابہ کرام نے نبی پاک کو بارے میں سمجھا حضور فوت ہو گئے ہیں، کیوں؟ نیند موت کی بہن ہے، امت پہ نیند آتی ہے، آنکھ پر بھی آتی ہے، دل پر بھی آتی ہے۔ نبی پہ نیند آتی ہے، آنکھ پہ آتی ہے، دل پہ نہیں آتی۔ اگر امتی سویا ہو، امتی کا دل بھی سو رہا ہے، آنکھ بھی سو رہے ہیں، کہتے ہیں سویا ہوا ہے، نبی سو رہا ہو، دل جاگتا ہے، آنکھ سوتی ہے، کہتے ہیں سو رہا ہے، حالانکہ دل جاگ رہا ہے، لیکن یہ تو نہیں کہتے کہ جاگ رہا ہے، کہتے ہیں بھی سو رہا ہے۔ نبی کی نیند اتنی ہی ہے کہ آنکھ سو جائے۔ صحابہ کہہ رہے ہیں حضور وفات پا گئے ہیں، کیوں؟ صحابہ کی نگاہ نبی کی آنکھ پر ہے، وفات پا گئے ہیں۔ حضرت عمر کہہ رہے نہیں زندہ، کیونکہ عمر کی نگاہ نبی کے قلب اطہر پر ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں میری امت میں وہ ہوتا جس کے دل پہ الہام آتا ہے وہ عمر ہوتا۔ عمر کا دل کہہ رہا ہے کہ اس کی نگاہ نبی کے دل پر ہے، کالی نبی زندہ ہے، توجہ رکھنا۔ بنگلہ دیش کے علماء توجہ رکھنا، میں تمہیں بات سمجھانے لگو، ننوتوی نظریہ سمجھو۔ پیغمبر کے صحابہ کی نگاہ نبی کی آنکھ پر ہے، کہا وفات پا گئے ہیں۔ عمر کی نگاہ نبی کے دل پر ہے، کالی زندہ ہے۔ صدیق آگے جو سے نبوت ہے، صدیق کی نگاہ آنکھ پر بھی ہے، صدیق کی نگاہ دل پر بھی ہے۔ کیا عمر آنکھ کو دیکھے تو فوت ہو گئے ہیں، دل کو دیکھے تو زندہ ہے؟ جس طرح نبی کی نیند اتنی ہی ہے کہ آنکھ پہ نیند آ جائے، دل جاگتا ہے لیکن کہتے ہیں سو گیا ہے۔ نبی کی موت اتنی ہی ہے، آنکھ پہ آ جائے، دل زندہ ہو، لیکن عمر کہنا یہی ہے کہ وفات پا گئی۔ کچھ سمجھ آیا؟
کہنا یہی ہے کہ وفات پا گئے ہیں، نیند بھی اتنی ہے اور نبی کی موت بھی اتنی ہے۔ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، میں نبوت کے ایک پہلو پہ بات کر رہا ہوں۔ النبی اولا، میں کبھی کہا کرتا ہوں کہ مجھے 4 گھنٹے چاہیے۔ میں بھی بنگلہ دیش آیا ہوں نا، میں نے میزبان سے منع کیا میرا کوئی عوامی جلسہ نہ رکھیں۔ میری عادت ہے کہ میں میزبان کے سامنے بھولتا نہیں ہوں، کہا جی آج جلسہ ہے، میں نے کہا چلو۔ میں نے آنے سے پہلے کہا تھا میرا جلسہ نہ رکھنا، مجھے مدرسے میں بٹھاؤ، طلباء میں بٹھاؤ، مجھے 4 گھنٹے بولنے دو، مجھے 4 گھنٹے بات کرنے دو، میں ان کی عقائد سمجھاؤں۔ جلسے پر تو آدھا گھنٹہ اس کا ہے، آدھا اس کا ہے، آدھا اس کا ہے، وہ تو چلتا چلا جاتا ہے۔ جلسوں کی اپنی ضرورت ہے، میری ضرورت کو سمجھو۔ میں طلباء سے گزارش کرتا ہوں عقیدہ سمجھو، اپنے مسائل سمجھو، دلائل سے سمجھو۔ یہ جو بحث چل پڑی ہے، میڈیا آ گیا، میڈیا ہمارا بھی ہے، ہمارے پاس میڈیا نہیں ہے، دلائل ہمارے پاس بھی ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کے بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، ہم اللہ تیرے سامنے اعلان کرتے ہیں ہماری جان پیغمبر پہ قربان ہے، ہمارا مال پیغمبر پہ، بولیے ہماری جان نبی پہ قربان، ہمارا مال نبی پہ قربان، ہماری اولاد نبی پہ قربان، ہماری ناموس پیغمبر پہ قربان ہے۔ ہم زندہ رہے پیغمبر کا دفاع کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ ہمیں زندہ بھی اس پہ رکھے، اللہ ہمیں موت بھی اس پہ دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ما شاء اللہ، جزاکم اللہ احسن الجزا۔